بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدرت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے برِ صغیر میں ایک مسلمان عورت کو انتہا درجے کے حسن سے نوازا تھا۔ پورے برِ صغیر میں اس کے حسن کے چرچے تھے۔ اس سے ملاقات کرنے کے لیے لوگ ترستے تھے۔ اس کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ یہ جہاں کہیں سے گزرتی وہاں پر لوگوں کا ہجوم اکٹھے ہو جاتا۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے اور مسلمان ہوتے ہوئے بھی یہ غلط کاموں میں پڑ گئی۔ دنیاوی عیش و عشرت اور لالچ میں آ کر یہ فحاشہ عورت بن گئی اور دھندا کرنے لگی۔ اس کے ساتھ رات گزارنے کے لیے لوگ اپنا گھر تک بیچ دیتے تھے۔ برِ صغیر کے بڑے بڑے انگریز، عہدیدار، وزیر، رئیس زادے اسے اپنی محفلوں میں بلاتے اور زر و جوہر رات سے اس کو تول دیتے۔ اس کی دنیاوی خواہشیں بڑھتی گئیں، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے بنگلے خریدتی گئی۔ ہر آئے روز اس کی شہرت میں اضافہ ہوتا جاتا۔ اس کے بے شمار سکینڈلز بھی سامنے آئے، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ صرف برِ صغیر ہی کے بدکار مرد، عمرہ، رئیس زادے، ہندو، مسلمان اور شرابی اس کے مداح نہیں تھے، بلکہ دوسرے ممالک کے بھی امیر لوگ اسے اپنی محفلوں میں اس کے ساتھ رات گزارنے کے لیے بلاتے تھے۔ قدرت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک سعودی شہزادہ برِ صغیر میں تجارت کی غرض سے آیا تھا۔ اپنے کاروباری معاملات نمٹانے کے بعد رقص کی محفل میں اس نے شمع کے حسن کا بڑا چرچا سنا۔ اس کو اس شمع نامی فحاشہ عورت کے بارے میں کہیں سے معلوم ہوا کہ ایک انتہا درجے کی خوبصورت لڑکی برِ صغیر میں رہتی ہے۔ یہ سعودی شہزادہ لوگوں سے اس کی باتیں سن سن کر اس کا دیوانہ ہو چکا تھا اور اس سے ملنا چاہتا تھا، لیکن کسی مصروفیت کی وجہ سے نہ مل سکا، اور یہ شہزادہ واپس سعودی عرب پہنچ چکا تھا۔ اپنے ذرائع استعمال کرا کے ایک دن شمع نامی اس فحاشہ عورت کا سعودی عرب کا ویزا لگ چکا تھا۔ اس کے اسی سعودی گاہک نے کہا تھا کہ تم بغیر ساز و سامان کے مختصر ترین سامان کے ساتھ جدہ آ جاؤ، وہاں ہر چیز مل جائے گی، تم جو کہو گی تمہیں خرید دوں گا۔ جب تم ایئرپورٹ پر اترو گی تو ایئرپورٹ پر گاڑی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، فکر نہ کرنا، تمہارے لیے ہوٹل بک ہو گیا ہے۔ انہی ایام میں برِ صغیر سے جدہ کے لیے حج پروازیں جا رہی تھیں۔ شمع نے اپنا خوبصورت ترین لباس پہنا، خوب میک اپ کیا اور جہاز پر سوار ہوگی۔ اس نے دیکھا کہ حج کی وجہ سے بیشتر مسافروں نے احرام باندھے ہوئے تھے۔ وہ ان محدود چند مسافروں میں سے تھی جو حج کرنے جا رہے تھے، لیکن شمع تو اپنے خاص گاہک سے ملنے اور جدہ شہر میں فسق و فجار کا بازار گرم کرنے جا رہی تھی، جبکہ باقی لوگ اپنے رب کریم کے گھر کی زیارت اور فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سفر کر رہے تھے۔ قدرت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اس جہاز میں سفر ایک ہی تھا، لیکن تمام لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش، دنیا اور آخرت لینے کی نیت سے جا رہے تھے، جبکہ شمع بھی اسی جہاز میں سوار تھی، لیکن بدقسمتی سے یہ فحاشی کا بازار گرم کرنے کے ساتھ اپنی عزت بیچنے جا رہی تھی۔ اس سے زیادہ بدقسمتی بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ خیر، شمع اگلی سیٹوں پر بیٹھی تو اس کے ارد گرد حج پر جانے والی خواتین تھیں جنہوں نے حجاب کیا ہوا تھا۔ کچھ دیر تو وہ کرسی کی پشت کی جیب میں رکھے ہوئے میگزین کے ساتھ کھیلتی رہی، پھر اس نے کھانا کھایا، آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی آنکھ لگ گئی، نہ جانے وہ کب تک سوتی رہی۔ آنکھ کھلی تو جہاز کا پائلٹ اعلان کر رہا تھا، کچھ دیر بعد ہم لوگ میقات سے گزریں گے کہ جو مسافر حج کی نیت سے جدہ جا رہے ہیں وہ اپنے احرام باندھ لیں، کیونکہ میقات سے آگے بغیر احرام کے جانا جائز نہیں ہے۔ اعلان کے ساتھ ہوائی جہاز کے مسافروں میں ہلچل مچ گئی اور زور زور سے تلبیہ بلند کرنے لگے، لبیک لا شریک لک لبیک، رب میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بلا شبہ ہر تعریف تیرے لیے اور ہر نعمت تیری ہی طرف سے ہے اور تیری ہی بادشاہت ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ لبیک کے نعروں سے جہاز کا ماحول یکسر بدل گیا۔ شمع نے تلبیہ سنا تو اس کے جذبات میں بھی ہلچل مچ گئی۔ میں کہاں جا رہی ہوں، کس جگہ اور کیوں جا رہی ہوں، اور یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کس شوق اور ذوق سے جا رہے ہیں؟ یہ سوچ سوچ کر ہی کسی انجانی قوت نے اسے سیٹ سے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ تو بن سنور کر اور ہار سنگار کر کے آئی تھی۔ اس نے قریب بیٹھی خاتون سے کہا، تمہارے پاس کوئی فالتو کپڑے ہیں؟ اس خاتون نے اسے حیرت سے دیکھا اور پھر اسے فالتو کپڑوں کا ایک جوڑا تھما دیا۔ اب اس کا رخ واش روم کی طرف تھا۔ اس نے میک اپ اتارا، کپڑے تبدیل کر کے اپنی سیٹ پر آئی تو ایک پٹھان خاتون نے اسے اپنا اضافی برقع دیا۔
اس نے اسے پہن لیا۔ میقات آئی اور گزر گئی۔ اب شمع ایک نئے روپ میں تھی۔ جہاز جدہ ایئرپورٹ پر اترا تو آواز آئی، شمع خاتون سے گزارش ہے کہ وہ آگے آگے آ جائیں۔ اس کے ساتھ VIP سلوک ہوا اور اسے خاص پروٹوکول دیا گیا، کیونکہ اس کا گاہک کوئی بہت ہی امیر کبیر سعودی شہزادہ تھا جس نے پہلے سے انتظام کروا رکھا تھا۔ ہوائی جہاز سے سب سے پہلے اترنے والی شمع ہی تھی۔ نیچے اتری، امیگریشن اور کسٹم سے فارغ ہوئی تو انتہائی خوبصورت اور ایک قیمتی گاڑی اس کے استقبال کے لیے موجود تھی۔ گاڑی میں بیٹھی تو گاڑی کا رخ ہوٹل کی طرف تھا۔ اس کا کمرہ پہلے سے بک تھا۔ کمرے میں گئی تو وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ لمبے سفر کی وجہ سے اسے آرام کی ضرورت تھی اور جہاز میں لوگوں کی زبان سے نکلنے والے کلمات کا اس کے ذہن پر گہرا اثر ہوا تھا۔ وہ فوری سو گئی۔ اس نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اپنے دائیں ہاتھ میں فانوس لیے کھڑا ہے۔ فانوس سے نور بکھر رہا ہے۔ نور سے دور دور تک روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ اس شخص کے بائیں ہاتھ میں آگ کا شعلہ ہے جس سے اس کے جسم کے ایک حصے کو جلایا جا رہا ہے۔ یہ آگ سے بچنے کی خاطر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے کہ اچانک ایک گہری کھائی میں جا گرتی ہے جہاں پر سانپ، بچھو، اسدے اسے نظر آتے ہیں، اور اچانک شمع ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اسے بڑا ڈر لگ رہا تھا۔ خواب بڑا واضح تھا۔ اس کے سامنے دونوں راستے تھے، خیر اور شر کا راستہ، ایک ہدایت کا اور دوسرا ظلمت کا راستہ۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنی سابقہ زندگی پر غور کیا۔ اسے اپنے آپ سے گھن آئی۔ اس نے سوچا، غور کیا اور ایک عجیب فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا مختصر ترین سامان اپنے ہمراہ لیا، کمرے سے نیچے اتری، ہوٹل سے باہر آئی تو اسے ایک ٹیکسی نظر آئی۔ اس نے ڈرائیور سے کہا، مجھے مکہ مکرمہ جانا ہے، مگر اس سے پہلے میقات چلو۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حج کے ایام میں مکہ مکرمہ جانے والوں پر زیادہ پابندیاں نہ تھیں۔ ٹیکسی ڈرائیور اسے میقات پر لے گیا۔ میقات پر پہنچ کر اس نے غسل کیا، وضو کر کے احرام باندھا، حج کی نیت کی اور تلبیہ بلند کیا، اللہم لبیک، یہ کہتی ہوئی آنکھوں سے اشکوں کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ ٹیکسی پر سوار ہوئی، مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی تو اس کی زبان پر لبیک کی صدائیں جاری تھیں۔ آنکھوں سے ایسی غضبناک اور ندامت آنسوؤں کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اسے جنت میں لایا جا رہا ہو۔ اس قدر روحانی سکون محسوس کر رہی تھی کہ دنیاوی عیش و عشرت اور زندگی کو بھلا بیٹھی تھی۔ کعبہ شریف میں داخل ہوئی، طواف کیا، 7 چکر لگائے، سچے دل سے توبہ کی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے گناہوں کے کیچڑ سے نکال دے، یا اللہ یہ تیرا مجھ پر خاص کرم ہوا ہے کہ میں اس گندگی سے نکل کر عرش بری کا سفر کر رہی ہوں۔ تو نے مجھ جیسی غلیظ عورت کو اپنے گھر بلایا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے جاری تھے کیونکہ اسے اپنے سیاہ کرتوتوں، سیاہ اعمالوں کا پتہ تھا۔ مقام ابراہیم پر آئی، 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد زمزم پیا۔ ایسا لگا کہ اس کی تمام روحانی اور جسمانی بیماریاں زائل ہو گئی ہوں۔ اب اس کا رخ صفا کی طرف تھا۔ اس نے صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانے شروع کیے۔ جب چھٹے چکر میں تھی تو اسے اپنی بصارت پر اعتبار نہ آیا۔ اچانک اسے حوالدار نظام الدین صحیح کرتا نظر آیا۔ یہ وہی حوالدار نظام الدین تھا جس کا اس نے اپنی ضد میں آ کر دوسرے شہر ٹرانسفر کروا دیا تھا، کیونکہ ایک دفعہ یہ ایک انگریز سے رات گزارنے کے لیے اس کے دفتر گئی تو راستے میں حوالدار نظام الدین نے اسے روک لیا کہ آپ اس وقت صاحب کے کمرے میں نہیں جا سکتی کیونکہ یہ غیر قانونی کام ہے۔ رات کے اس وقت اگر کسی مظلوم کی آواز یہ بڑے لوگ نہیں سنتے تو ایک فحاشا کے ساتھ رات بھی نہیں گزار سکتے۔ خیر، شمع نے اسے سب کچھ بتایا کہ مجھے تمہارے صاحب نے بلایا ہے، لیکن اس نے شمع کو اندر نہ جانے دیا۔ کافی دیر بعد انگریز افسر اپنا منہ لپیٹے خود باہر آیا اور اسے لے کر اپنے ساتھ چلا گیا۔ اسی وجہ سے شمع نے اس حوالدار کا یہاں سے تبادلہ کروا دیا کہ میں جب بھی آیا کروں گی یہ مجھے تنگ کیا کرے گا۔ شمع اپنے آپ کو روک نہ سکی، اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، نظام الدین تم یہاں پر بھی آ گئے ہو۔ نظام الدین نے نگاہیں اٹھائیں، اس کے سامنے شمع کھڑی تھی۔ کہنے لگا، ارے تم یہاں کہاں آ گئی؟ وہ کہنے لگی، میں بھی تمہاری طرح رحمان کی مہمان ہوں۔ تمہیں کیا معلوم کہ میرے رب نے میری توبہ قبول کر لی ہے، اس نے مجھے ہدایت عطا کر دی ہے، وہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ ساتھ میں یہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ نظام الدین نے اسے حوصلہ دیا اور کہا، میں بھی رحمان کی ضیافت میں ہوں۔ دونوں نے صحیح مکمل کی۔ شمع نے کہا، اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو مجھے اپنے ساتھ رکھ لو، میں اکیلی ہوں، حج کیسے کر سکوں گی؟
نظام الدین نے قافلے کے ذمہ داران سے درخواست اور سفارش کی جسے قبول کر لیا گیا۔ یوں شمع نے حج کے باقی ارکان اپنی قوم کے افراد کے ساتھ ادا کیے۔ شمع نے حج کے ارکان پورے کیے۔ اب قافلے کا رخ مدینہ منورہ کی طرف تھا۔ شمع بھی مدینہ پہنچ گئی۔ نظام الدین شمع کو دیکھتا رہا۔ اس کا انداز بالکل بدل گیا تھا۔ حج نے اس پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا۔ وہ اب رحمان کی بندی بن گئی تھی۔ نظام الدین کی شمع کے بارے میں رائے تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ اس کی توبہ سے بڑا خوش تھا۔ شمع نے اسے جدہ ایئرپورٹ سے اترنے کے بعد سارے واقعات سنائے۔ شمع نے اسے کہا کہ میرے پاس خاصی دولت ہے جو میں نے غلط کاموں سے کمائی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اسے اچھے کاموں میں لگا دوں۔ اور ساتھ ہی اس نے رونا شروع کر دیا کہ شاید اللہ تعالیٰ میری بخشش کر دے۔ کیا تم میری مدد کرو گے؟ نظام الدین نے کہا ہاں، ایک شرط پر۔ وہ کیا؟ شمع بولی۔ نظام الدین نے کہا یہ کہ تم ہمیشہ کے لیے میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ شمع نے لمحہ بھر سوچا، سر تسلیم خم کر دیا اور کہا ہاں، میں آپ کو اپنے خامد کے طور پر قبول کرتی ہوں۔ اس کے بعد یہ لوگ واپس آئے، یہاں پر باقاعدہ نکاح کیا۔ حوالدار نظام الدین نے اسے اپنی عزت بنا لیا اور اس کی کمائی ہوئی تمام حرام دولت کو غریبوں مسکینوں پر خرچ کیا گیا۔ قدرت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینے پر آ جائے تو وہ چاہے کسی بھی حال میں کیوں نہ ہو، اللہ اسے غلاظت سے اٹھا کر پھولوں کی سیج پر بٹھا دیتا ہے، گمراہی سے نکال کر صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے۔ انسان صرف ایک قدم اس کی طرف بڑھا کر تو دیکھے۔ وہ جو پوری دنیا کا مالک ہے، جو 18,000 مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے زمین و آسماں بنائے، وہ اس شخص کے بڑھتے ہوئے ایک قدم سے خود 40 قدم بڑھا کر اس کا استقبال کرتا ہے۔ وہ خدا جس نے کائنات کا ذرہ ذرہ بنایا، وہ انسان کے منہ سے توبہ کا لفظ سننے کے لیے اس شخص کا استقبال کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنی اصلاح کیجیے، صرف لفظوں سے نہیں بلکہ اپنے عملوں سے۔ آپ کا مسلمان ہونا چھلکنا چاہیے۔ یہ عارضی دنیا ہے، یہ ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں۔ اس دنیا کی عیش و عشرت میں نہ پڑ جاؤ، یہ تو دھوکہ ہے۔ تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارا مال، سب تمہیں غفلت میں ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ حقیقی محبت نہیں ہے۔ آخرت کی تیاری کرو۔ اس دنیا میں تم آخرت کے امتحان کے لیے آئے ہو۔ یہاں اس امتحان کی اچھی تیاری کرو گے تو آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ دنیا کی ناکامی کوئی ناکامی نہیں۔ ڈرو اس وقت سے، ڈرو اس ناکامی سے جب دہاڑے حشر کے خدا نہ خواستہ فرشتے نے یہ کہہ دیا کہ فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ وہ دنیا و آخرت کی سب سے بڑی اور حقیقی ناکامی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی ناکامی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب بنائے، اس دنیاوی اندھیرے سے نکال کر اخروی روشنی کو پہچاننے کی توفیق دے، اس دنیا کو حقیقی معنوں میں ایک مسافر کی طرح گزارنے کی صلاحیت سے نوازے۔ ہمارے اندر دولت کی ہوس اور محلات کی تعمیر کے خواب ہرگز جنم نہ لے۔ بر صغیر کے شہر دہلی میں ایک طوائف گزری ہے جسے لوگ دیوی کے نام سے جانتے تھے۔ اسے نام یوں نہیں دیا گیا تھا بلکہ واقعی وہ تمام طوائفوں میں دیوی کا رتبہ رکھتی تھی۔ نہ صرف دلی بلکہ ہندوستان بھر کے تمام شرفا اس کے گاہک تھے۔ اسے صرف اس وجہ سے ایک مرد مومن نے قتل کر دیا تھا کیونکہ وہ جو کچھ بھی کماتی تھی اس میں سے زکوٰۃ کی ادا کرنے کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات بھی ضرور کرتی تھی۔ اسے مذہب اسلام کی توہین کرنے کے جرم میں قتل کر دیا گیا تھا، لیکن جب وہ قتل ہوئی تو اس کے چند ماہ بعد 2 مساجد کے ائمہ کے خاندان والوں نے خودکشی کر لی اور ایک امام مسجد ڈکیتی کرتے ہوئے پکڑا گیا جو وہاں مسجد میں چوری کرتا پکڑا گیا تھا۔ اس نے دیوی کی کہانی سناتے ہوئے بتایا تھا کہ دیوی در حقیقت ایک مسلمان خاتون تھی۔ اس کے والد صاحب بھی امام مسجد تھے۔ والد صاحب کی تنخواہ انتہائی قلیل تھی، گزر بسر بڑی مشکل سے ممکن ہوتا تھا۔ اس کے اوپر سے امتحان یہ آ پڑا کہ اس کی والدہ بیمار ہو گئیں۔ دیوی کے والد صاحب اپنی بیوی کا علاج کروانے کے لیے اسے لے کر شہر شہر گھومنے لگے۔ چھوٹے موٹے حکیموں کی سمجھ میں آنے والا مرض نہیں تھا اور بڑے حکیموں کی فیس ادا کرنے کے لیے امام صاحب کے پاس پیسے نہیں تھے۔ ابھی وہ ان حالات کا سامنا کر ہی رہے تھے کہ مسجد کی کمیٹی نے ان کو امامت کے فرائض ادا کرنے سے روک دیا کیونکہ کئی دن غیر حاضر رہنے لگے تھے، جس کی وجہ سے نمازی پریشان ہو رہے تھے۔ کیونکہ سارے نمازی ایک طرف تھے اس لیے اہل محلہ نے بھی نمازیوں کو حق پر سمجھا اور امام صاحب سے بنا کوئی دلیل سنے والد صاحب سے مسجد کی امامت چھڑا لی گئی اور مسجد کے سامنے حجرے سے ہمیں نکال دیا گیا۔ کئی دنوں اور راتیں ہم لوگوں نے سڑک پر گزاری،
پھر میرے والد صاحب ہمیں لے کر دہلی آ گئے۔ دہلی میں میرے والد صاحب میری ماں کے علاج کے لیے در در بھٹکتے رہے اور میں دن بھر بھیک مانگتی رہی۔ مجھے بھیک کے نام پر رقم ملتی تھی، اس سے ہم لوگ روٹی تو کھا سکتے تھے، لیکن میری ماں کا علاج ممکن نہ تھا۔ میں ایک مسلمان بزنس مین کے پاس کچھ مانگنے کے لیے گئی۔ اس شخص کا مسالوں کا کاروبار تھا، انتہائی حسن پرست اور ہوس پرست آدمی تھا، بد کردار اور بد لحاظ بھی تھا۔ جب ہم لوگ دہلی آئے تھے اور میں نے بھیک مانگنا شروع کی تھی، تب میرے والد صاحب نے مجھے کسی ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سے بھیک مانگنے سے منع نہیں کیا تھا، سوائے اس بزنس مین کے۔ ایک رات جب دیوی کی ماں سخت تکلیف میں تھی اور ساری رات ایڑیاں رگڑتی رہی، یہاں تک کہ صبح کے وقت اس کی جان نکل گئی۔ دیوی اور اس کے والد صاحب کو کفن دفن کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت پڑ گئی، یہاں تک کہ مجبور ہو کر دیوی اس مسلمان بزنس مین کی چوکھٹ پر جا پہنچی اور اس کو خود پر گزری آزمائش کی داستان سنانے کے بعد اس نے مالی مدد کی التجا کی۔ توقع کے مطابق کاروباری شخص نے مدد کے بدلے اس سے جسم کا تقاضا کر دیا۔ دیوی نے اس سے قانون اور حالات اور مقافات عمل سے ڈرانے کی کوشش کی، مگر اس کو حاکم وقت کی خاص پشت پناہی حاصل تھی۔ اس نے کسی بھی چیز کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے دیوی کے جسم حاصل کیے بغیر مالی معاونت کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف دیوی کی ماں کو مرے پہر گزر چکے تھے اور اس کے باپ دیوی کے واپس آنے کے منتظر بیٹھا تھا۔ ماں کی لاش سڑک پر پڑی باسی ہو رہی تھی۔ جب دیوی کو اور کوئی صورت نظر نہ آئی تو اپنا جسم اس کاروباری شخص کے حوالے کر دیا۔ وہ کاروباری شخص دیوی کے جسم پر یوں ٹوٹ پڑا جیسے گدھ مردار پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جب اس نے اپنی ہوس مٹا لی تو دیوی کو اس کی ضرورت کے مطابق رقم دے دی اور ساتھ ہی اس کو پابند کیا، جب بھی اس کو دیوی کی ضرورت ہوگی دیوی اس کے در پر حاضر ہو کر اس کے ہر حکم کو بجا لانے کی پابند ہوگی۔ اس وقت دیوی دنیا کی مجبور ترین لڑکی تھی۔ اس کے پاس اس کاروباری شخص کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ اب وہ اس کی شرط نہ مانتی تو اس رقم سے ہاتھ دھو بیٹھتی، جس کی وجہ سے وہ اپنی عزت بھی گوا چکی تھی، اور رقم سے ہاتھ دھونے کا مطلب ماں کے غور و کفن کی لاش کو لے کر در در پھرنا تھا اور اس کے کفن کے لیے در در بھیک جمع کرنا تھی۔ اس مجبوری سے مجبور ہو کر اس نے کاروباری شخص کی تمام تر شرائط مان لی تھی۔ یوں اس کی عزت لٹ جانے کے عوض اس کی والدہ کے کفن دفن کا انتظام ہو گیا تھا۔ شریک حیات کے رخصت ہو جانے کے بعد دیوی کا والد بالکل کمزور لانحیف ہو گیا تھا۔ اس کے جسم میں ریشہ آ چکا تھا۔ چند دنوں میں یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ نہ تو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھانے کے قابل رہا اور نہ ہی پینے کے قابل۔ اب باپ کو اس حالت میں لے کر سڑک پر بیٹھنا دیوی کے لیے کسی بھی صورت میں ممکن نہیں تھا۔ مجبوراً وہ ایک بار پھر اس کی دہلیز پر جا پہنچی جہاں سے پہلے اپنی عزت گوا چکی تھی۔ اسی شخص کی وجہ سے اس کی ماں کو قبر نصیب ہوئی تھی اور اسی وجہ سے آج اسے اور اس کے والد کو پناہ مل گئی تھی، مگر اس پناہ کی اس نے اپنی موت تک کی قیمت چکائی تھی۔ دیوی کا باپ جتنا عرصہ بھی زندہ رہا بستر پر پڑا رہا۔ دیوی اپنی عزت بیچ کر اسے بستر پر کھلاتی رہی۔ باپ کی موت کے بعد دیوی نے اس کاروباری شخص سے پیچھا چھڑا لیا اور ایک کوٹھے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے حسن کی وجہ سے تمام طوائفوں نے اسے حسن کی دیوی مان لیا، اور یہ نام دیوی کو اس وجہ سے بھی پسند کیا گیا کہ اس نام کی آڑ میں وہ اپنا مذہب چھپا سکتی تھی۔ یوں دیوی کوٹھے کی زینت بن کر کمانے لگی اور اس رزق میں سے صدقہ اور خیرات بھی کرنے لگی، زکوٰۃ بھی ادا کرنے لگی۔ لوگوں نے دیوی کے عمل کو مذہب کی توہین سمجھا، یہاں تک کہ اس کے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا گیا، اور پھر ایک مرد مجاہد نے اس کو قتل کر دیا۔ جب قاتل کو گرفتار کیا گیا تو اس نے قتل کی وجہ فتوے کو قرار دے دیا، اور جب اس کی جان بخشی کر دی گئی تو اس نے دیوی کو قتل کرنے کی وجہ کچھ یوں بیان کی کہ اس نے پہلے جی بھر کے دیوی کے جسم پر اپنی ہوس مٹائی۔ جب اپنا مطلب پورا کر لینے کے بعد وہ فارغ ہوا تو دیوی نے اس سے پیسوں کا تقاضا کیا۔ پیسوں کی بجائے اس نے دیوی کی جان لے لی۔ دیوی کو اٹھا کر جب طب خانہ لے جایا گیا تو وہاں جا کر دیوی نے اپنے آخری الفاظ کچھ یوں ادا کیے: بے شک کفر و شرک کرنے والے جہنمی ہیں، مگر میرا جسم نوچنے والا پہلا شخص بھی مسلمان تھا اور آخری شخص بھی مسلمان تھا۔ مجھے مار کر وہ کسی جنت کا مستحق نہیں ٹھہرا۔ اس بات کا اندازہ اسے روز محشر ہو جائے گا کہ مجھ جیسی گناہ گار کو مار کر وہ خود کتنا گناہ گار ہو گیا۔ اس کے بعد دیوی نے کلمہ شہادت پڑھا اور جان رب کے سپرد کر دی۔ اس کی موت کے چند ماہ بعد اندر ہی اندر جن دو ائمہ اور ان کے خاندانوں نے خودکشی کی، آپ جان کر تصدیق کر سکتے ہیں کہ ان کا گھرانہ دیوی کی دی گئی خیرات اور رقم سے چلتا تھا،
دیوی ہی کی وجہ سے لوگوں میں ان کی سفید پوشی کا بھرم قائم تھا۔ دیوی ہمیشہ ان کو 1 مہینہ ایڈوانس کے پیسے دے کر رکھتی تھی، تاکہ اگر کسی مہینے وہ پیسے نہ دے سکے یا وہ مر جائے، ان لوگوں کے پاس متبادل بندوبست کرنے کا وقت موجود ہو۔ انہی امام مسجد میں سے ایک میں بھی تھا۔ باقی دونوں خاندانوں نے خودکشی کر کے موت کو گلے لگا لیا، لیکن اپنے بچوں کو قتل کرنا میرے لیے ممکن نہ تھا، اس لیے میں نے چوری اور ڈکیتی شروع کر دی۔ اگر یہ دیوی آج بھی زندہ ہوتی تو آج بھی میں لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوتا۔ مجھے اس بات کی فکر بالکل نہیں ہوتی کہ میرے بچے بھوکے ہیں۔ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے میرے الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ کہتے ہیں کہ آج بھی اس وقت دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو خود تکلیف اٹھا رہے ہیں تاکہ مجھ سے جڑے ہوئے دوسرے لوگوں کی زندگیاں آسان ہو جائیں۔